جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں یہ ہے میدان احد، اور پہاڑ کا نام ہے، اور یہ اتنا خوش قسمت پہاڑ ہے کہ اس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو چیز نبی سے محبت کرتی ہے وہ جنت کی دعوے دار ہو جاتی ہے۔ تو یہ جنتی پہاڑ آپ کی نگاہوں کے سامنے، جب ایک بے زبان پہاڑ نبی سے محبت کرے تو وہ جنتی ہو جائے، اور نبی کا غلام جب اپنے آقا سے محبت کرے گا تو اس کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو کیا پتہ چلا، رسول پاک کا عشق ہمارے سینے میں پیوست ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے اندر آقا کریم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ تو یہ جبل احد اتنا خوش قسمت پہاڑ آپ کے نگاہوں کے سامنے، رسول پاک نے فرمایا کہ اس کو محبت سے دیکھا کرو، محبت سے دیکھنا باعث برکت اور اجر و ثواب۔ اب تاریخ اسلام کی یہ دوسری جنگ ہے، اس میں کفاران مکہ جو آئے تھے وہ 3000 کا لشکر لے کر آئے تھے، صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ 700 کی تعداد میں احد کے میدان میں پہنچی، چلے تھے 1000 مگر اس میں 300 منافقین تھے، جنہوں نے جہاں آپ نے کھانا کھایا تھا اس سے تھوڑا سا آگے کی طرف آ کے وہ ایک بات تھا جس کا نام تھا مقام شوت، وہاں آ کر عبداللہ بن ابی بن سلول جو اپنے وقت کا سب سے بڑا منافق تھا، اس نے رسول پاک کے سامنے ایک معاملہ رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے نوجوانوں کا مشورہ مانا، آپ نے ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا، لہٰذا ہم اپنی جان نہیں گنوائیں گے۔ گویا کہ ایک جملہ کہہ دوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ کوئی ناپاک پاک جماعت کے ساتھ شامل رہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہیں اس کے دل میں یہ بات ڈال دی اور اس نے راہ فرار اختیار کیا۔ وہاں سے 700 مومن کا دستہ وہاں سے میدان احد میں پہنچا۔ جنگ کا نقشہ جنگ کا نقشہ آپ کو بتا رہا ہوں، جنگ کا نقشہ جنگ کا نقشہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آقا کریم علیہ السلام جب یہ تشریف لائے تو کفاران مکہ اس طرف تھے، اور آقا کریم علیہ السلام اپنے جانثاروں کے ساتھ اس طرف تھے، ٹھیک ہے نا۔ 700 کی تعداد میں حضور نے صف بندی لگائی، پہلی صف میں ان صحابہ کو رکھا جو زیادہ طاقتور تھے، اس کے بعد ترتیب ویسی رکھی گئی۔ اب آئیے ذرا جنگ کا نقشہ سمجھ لیجیے۔ یہاں یہ جو آپ کے سامنے نگاہوں کے سامنے یہ جو درہ نظر آ رہا ہے، یہ ٹیلا، یہ ہے جبل رمات۔ رمات کہتے ہیں 50 تیرانداز اللہ کے رسول نے اس مقام پہ معین فرمایا، 2 تاکید کے ساتھ۔ پہلی تاکید یہ تھی کہ اگر اس جنگ میں معاملات چاہے کچھ بھی ہو جائے، الٹ جائے پلٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، جب تک میرا حکم آئے، یہ پہلی تاکید تھی۔ دوسری تاکید اتنی سخت تھی، اگرچہ تمہاری نگاہ یہ دیکھیں کہ ہمارے جسم سے فرشتے کا سخت تاکید تھی، مگر مشیت ربانی کچھ اور تھی۔ 40 صحابہ وہاں سے اتر گئے، ادھر میسرہ لیفٹ سائڈ، ہمارا لیفٹ سائڈ یہ ہوا تو میسرہ لیفٹ سائڈ کو کہتے ہیں، میسرہ کی جانب سے جناب خالد بن ولید نے 200 لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ لگائے بیٹھے ہوئے تھے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی، اس لیے 50 صحابہ کو وہاں متعین فرمایا تھا، اور اتنی سخت تاکید کے ساتھ جب وہاں سے 40 اتر گئے، وہ 200 لوگوں کے ساتھ دھیرے دھیرے چپ کے یہاں جبل رمات کے دامن میں پہنچے، اور چاروں طرف سے جبل رمات کو گھیر لیا، اور دھیرے سے پوری پلاننگ کے ساتھ اس جبل رمات پہ چڑھے۔ مگر ان 10 صحابہ کرام کی عظمت پہ لاکھوں کروڑوں سلام ہو کہ لڑتے لڑتے جسم سے خون کا آخری خطرہ تو بہا دیا، مگر فرمان مصطفیٰ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ 10 صحابہ کرام کو اس پر شہادت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو کفار یہاں صحابہ کی تلواروں سے بھاگ چکے تھے، ان کی عورتیں یہاں ڈھول تاشے بجا رہی تھی، گیت گا رہی تھی، ان کے مرد جو پیچھے بھاگتے تھے ان کو دھکے دے کر آگے بڑھاتی تھی کہ خبردار تم بدر کے میدان سے بھاگے تھے، یہاں سے بھاگنے نہیں دوں گی، یہاں لڑو، تم ان سے بدلہ لو۔ تو جب صحابہ کی تلواریں ایمان سے حرارت بھری تلواریں جب چلی تو کفاران مکہ کے پاک اعلان کے اندر اتنی حرارت نہیں ہو سکی کہ صحابہ کی تلواروں کا جواب دے سکے، سب جان چھڑا کر جیسے ویسے وہ بھاگ رہے ہوئے۔ تو اسی کو دیکھ کر وہاں سے 40 صحابہ اتر گئے، ہمارے غنیمت جو چھوڑ کر یہ بھاگے ہیں ان کو اکٹھا کر دیا۔ اس سے 40 صاحب جب اتر رہے تھے تو صحابہ کرام نے منع کیا کہ فرمان رسالت تک آیا نہیں ہے، مگر جو اتر رہے تھے وہ یہ کہتے ہوئے اتر رہے تھے
शायद अल्लाह के रसूल का हुक्म यही तक नहीं था, क्योंकि कुफार भाग चुके थे जब बीत चुके थे। अब यहाँ पे हार नहीं हुक्म है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के हिस्से में हार नहीं रखी है, बस एक हुक्म की अदुली हुई जिसका मंजर अल्लाह ने उहद में दिखाया कि मेरे मुस्तफ़ा के फरमान से अगर हटोगे तो ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये सहाबा की जात थी, हम जैसे निकम्मों की कोई बिसात नहीं है उनके सामने। उनके कदमों की धूल को करोड़ों हिस्से किए जाए ना, उस एक हिस्से में हम नहीं पहुँच सकते। इसलिए हम अपनी ज़बान को यही रोक लेते हैं। वो खताएँ इज्तिहादी थी उनकी, जब बंदा जब मैदान कारज़ार में कोई अमली कोशिश करता है उससे खुशबू होती है, उसको खताएँ इज्तिहादी कहते हैं। कोशिश करने के बाद जो धूल हो जाती है तो उसको खताएँ इज्तिहादी कहते हैं। वहाँ से सहाबा उतरे, अपनी तलवार को म्यान में डाल लिया और यहाँ जो माले गनीमत था उसको इकट्ठा करने के लिए इस दरमियान जनाब खालिद बिन वलीद ने क्या किया, जो भाग चुके थे कुफार सबको आवाज़ दे देकर बुला दिया। सब आ गए एक साथ और जो ये हार मचाया उन्होंने, ऐसा अपना धरती का माहौल कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या गया, ये हुआ क्या। सहाबा के हाथों से सहाबा जख्मी हो गए इस मैदान में। मगर जब कुफारों ने टारगेट पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, चारों तरफ से कुफार ने घेर लिया मेरे आका करीम को। 14 सहाबी रसूल ऐसे थे जैसे आज आप मैदान उहद में हल्का बनाए हुए मैं खड़ा हूँ, सेम वही मंजर था। आका करीम अलैहिस्सलाम को 14 सहाबी रसूल ने हल्का बनाया और बीच में आका करीम को रखा। और जब कुफार के चारों तरफ से तीर आने लगे तो एक ज़ात है हज़रत तलहा की, जब उनके पास कुछ नहीं था तीर रोकने के लिए, दोनों हाथों से तीर रोक रहे, जिधर से तीर आते थे घूम घूम कर हज़रत तलहा उस तीरों को अपने हाथों से रोक रहे। रोकते रोकते आपके हाथ छलनी हो गए, काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल सल्ब हो गया। तीर को रोका है, बाजू पे तीर को रोका, पीठ लगा दी। जो इस मंजर को आका करीम ने देखा तो फरमाया, तलहा तूने अपनी ज़िंदगी में जन्नत खरीदी। और एक सहाबी रसूल हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु, हुज़ूर पे 1000 तीर आए थे कुफार के, कितने 1000 तीर आए थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन तीरों को उठाते थे और हज़रत साद को पढ़ाते थे और फरमाते, इर्मी या साद, ये साद तीर चलाते रहो, ये साद तीर चलाते रहो। हज़रत साद क्या करते थे, हुज़ूर को छिपाते भी थे और आगे बढ़ बढ़ के कुफार पे तीर छोड़ते थे। इस मंजर को आपने देखा तो फरमाया, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो जाए, ये शरफ उनको हासिल मिला है। अल्लाह अकबर। अब ज़्यादा मैं तफसील में ना जाकर मैं आपको यहाँ जो ये कब्र अनवर आपको आपकी नज़रों के सामने दिखाई दे रही है, इसमें 2 कब्रें हैं। एक जो आगे वाला पत्थर हमें दिख रहा है, उसमें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदुश्शुहदा सैयदना सरकार अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं और आपके साथ आगे की कब्र में हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं। यहाँ एक एक कब्र में 2 से 3 शुहदा को और जो पीछे वाला रखा हुआ एक देख रहे हैं ना, आगे वाले से पीछे वाला, उसमें सब जो मक्के की गलियों में जब चला करते थे तो आपके लिबास को देखकर अहले मक्का अश अश किया करते थे कि देखो कितना कीमती लिबास पहने हुए हैं। और ऐसी मुबारक खुशबू, इतनी कीमती खुशबू लगाते थे कि जिस गली से गुजर जाते थे घंटों तक गलियां महका करती थी। उन्होंने इस्लाम कबूल किया, घर वालों ने और हबशा चले गए हिजरत करके। जब हबशा से हिजरत करके मैदान उहद के लिए आए थे, वही मुसाफिर में बदन पे पैबंद लगे हुए। मेरे आका करीम ने फरमाया कि देखो यही वो इस्लाम का शहजादा है। जब मक्के की गलियों में चला करता था तो कितना कीमती लिबास हुआ करता था, इतना कीमती खुशबू हुआ करता था जिससे लोग महसूस किया करते थे। आज अल्लाह के खातिर, अल्लाह के रसूल की खातिर सब कुछ छोड़ करके इस मैदान उहद में जो ये शख्स आया है तो आज कई पाबंद है। अल्लाह इसको जन्नत में इससे बेहतर से बेहतर जज़ा अता फरमाए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज़िरा अता फरमाया था और आप जब ज़िरा पहन के इस मैदान उहद में निकले, अल्लाह की कसम एक झंडा आपके हाथ में था। जब हाथ शहीद हो गया तो आपने गर्दन के तले दबोचा, जब गर्दन तले दबोचा तो पीछे से तलवार लग गई, आप शहादत का जाम पी लेते हैं। तो इसी मैदान में खबर प्रोपेगेंडा उड़ा दिया लोगों ने कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन मोहम्मद शहीद हो गए। सहाबा के हाथों में तलवारें छूट गई, सहाबा रोने लगे, पूरे मदीने के घर खाली हो गए, सारी औरतें मसूरात, बच्चे भागते हुए आ रहे कि मेरे आका करीम में रहे
نہ رہے، اب ہم جی کر کیا کریں گے، چلو ہم بھی جام شہادت بھی دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے حبیب کے پیارے چچا سید الشہداء سیدنا سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 2 لفظ بول کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس میدان میں آپ آئے تھے تو آپ کی عمر مبارک اس وقت 53 سال کی تھی، 53 ایئرس کے تھے آپ، اور خدا کا شیر جب میدان میں آیا تھا تو ایک ہاتھ سے تلوار نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے تلوار لگاتے ہوئے میدان میں نکلے تھے، اور جب آپ نے تلوار چلانا شروع کیا تو کسی کفاران مکہ کے ماں لال کے اندر اتنی جرأت اور جسارت نہیں کہ آپ کا سامنا کر سکے، جو آتا تھا ہمت کر کے ایک بار میں 2 ٹکڑے ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، چند منٹوں میں آپ نے 31 کفاران مکہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر مسجد کے اندر کر دیا۔ اللہ اکبر، کوئی ٹکڑا نہیں تھا آپ کے سامنے۔ جب آپ کی شہادت کا وقت آ گیا ہے، اللہ اکبر کہا، اللہ کی طرف سے ندا رہی ہے، امیر حمزہ اب تیرے شہادت کا وقت آ چکا ہے، اب تجھے وہ مقام ملنا ہے جو دنیا میں آج تک کسی شہید کو مقام نہیں ملا ہے۔ اللہ اکبر، تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آتے، ایک چٹان تھا اس میدان کے قریب، بڑا چٹان تھا، اسی کی آڑ میں جناب وہب بن وحشی اس وقت ایمان نہیں لائے تھا، اور جناب ہندا زوجہ ابو سفیان کے کہنے پر، دیگر کفاران مکہ کی عورتوں کے کہنے پر وہ شخص یہاں آیا تھا اور اپنے نیزے کو 1 ماہ تک زہر میں ڈبو کر رکھا تھا، اور اس میدان میں جب آیا تو اس کو کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا، بس اس چٹان کی آڑ میں چھپ کر وہ شخص بیٹھا اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لگ گیا۔ جب سیدنا امیر حمزہ اس چٹان کے قریب آئے، 30 قدم کے فاصلے پہ تھے، آپ کو شاید محسوس ہوا ہوگا کہ پیچھے سے کوئی کفار آ رہا ہو، آپ نے دائیں طرف مڑ کے دیکھا، بائیں طرف مڑ کے دیکھا، اسی درمیان وہ شخص وہاں سے اٹھا اور جو نیزہ پھینک کر آپ نے وار کیا اور نیزہ پھینک کر مارا، اور وہیں سے رفع چکر ہوا، وہ نیزہ آپ کے ناک مبارک کے نیچے پیوست ہوا، اتنا ڈیپ گیا کہ کمر تک آ چکا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا گہرا زخم کھانے کے بعد تو انسان زمین پکڑتا ہے، مگر یہ میدان احد گواہ ہے، اللہ اکبر، زمین و آسمان گواہ ہے کہ خدا کا شیر اس وقت زمین نہیں پکڑا تھا بلکہ وہب بن وحشی کے اوپر 30 قدم جھپٹ پڑے تھے، 30 قدم جھپٹ پڑے تھے۔ یہ وہب بن وحشی کا بیان ہے جس کو امام بخاری نے نوٹ کیا کہ 30 قدم میرے اوپر جھپٹ پڑے تھے، اگر میں نہ بھاگتا وہاں سے، ان کے اگر اس وقت بھی ان کے ہاتھ آ جاتا تو میں واسطے جہنم ہو جاتا، مگر شاید میری قسمت میں اللہ نے اسلام لکھا تھا اس لیے میں بچ نکلا۔ اب وہاں سے کفاران مکہ کی عورتیں چپ چاپ آئیں، اچھا رشک آیا، بہت دیر تک آپ رن کرتے رہے اس حالت میں، جب سارا خون بہ گیا، سارے جسم میں زہر پھیل گیا، تب آپ رشک آ کر زمین پر گرتے ہیں اور خدا کا شیر دنیا سے رخصت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد کفاران مکہ کی عورتیں چپ چاپ آئیں، جن کے ہاتھ میں چھری چاقو تھا، اور آ کر کے آپ کے دونوں کانے مبارک کو جڑ سے کاٹ لیا، ناک شریف کو کاٹ لی جڑ سے، دونوں لبھائے مبارک کاٹ لیے، سینہ چاک کیا، وہاں سے کلیجے نکالے، اس کو منہ میں رکھے، جناب ہندا نے اس کو منہ میں رکھ کے چبایا، پھر اس کو اگل دیا، اس پر بھی معاملہ ختم نہیں ہوا۔ جگہ جگہ کے آپ کے جسم مبارک سے گوشت کی بوٹیاں کاٹی گئیں اور ان کو کاٹ کر دھاگے میں پرو کر ہار بنا کر گلے میں پہنا۔ ایسی عظیم شہادت اس مرد مجاہد کی ہوئی ہے۔ جب یہ خبر میدان احد میں پھیلی، اللہ کے حبیب چلے ہیں، صحابہ دوڑ رہے ہیں، میدان قیامت نازل ہو چکا ہے، اللہ کے حبیب چلے ہیں، اللہ اکبر۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی اتنے آنسو میرے حضور کے کبھی نہیں بہے اور ہچکیاں پہ ہچکیاں لگ رہی تھی، اس وقت میرے آقا کریم نے اپنے چچا کی لاش مبارک کو اپنے آغوش میں لیا، اور آغوش میں لے کر جیسے 1 قدم آپ مدینے کی طرف آگے بڑھے ہیں، یہ 7 کلومیٹر لمبا، 3 کلومیٹر چوڑا، جس کی چوہدی پوری 19 کلومیٹر کی بنتی ہے، یہ جنبش کرنے لگا، ہلنے لگا۔ جب میرے آقا کو جو محسوس ہوا، آپ پیچھے مڑتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں سے، اے وہ ٹھہر جا، میں اپنے چچا کو تیرے دامن میں ہی رکھ کر جاؤں گا، میں یہاں سے لے کر نہیں جاؤں گا۔ جب یہ آواز احد کو ملتی ہے تو احد کا ہلنا بند ہوتا ہے۔ یہ اتنا متوسط پہاڑ ہے، اب سب کی نماز جنازہ 4 تکبیروں کے ساتھ ہوتی رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی نماز جنازہ اور دیگر شہداء کی نماز جنازہ آپ نے 4 تکبیروں کے ساتھ نہیں بلکہ 70 تکبیروں کے ساتھ ادا کیا، اور ہر تکبیر میں میرے حضور کی ہچکی بن جائے۔ بس یہی بات میں کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ کلمات دہرانے میں سلامی پیش کر رہا ہوں، سب لوگ میرے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ، السلام علیکہ، یا سید الشہداء، یا سید الشہداء، یا عم مصطفیٰ، یا عم مصطفیٰ، یا حبیب المصطفیٰ، یا حبیب المصطفیٰ، یا عم رسول اللہ، یا عم رسول اللہ، آقائی سیدی آقائی سیدی سیدنا سیدنا امیر حمزہ امیر
امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکہ السلام علیکہ یا عم رسول اللہ یا ام رسول اللہ یا حبیب المصطفیٰ یا حبیب المصطفیٰ یا عم مصطفیٰ یا ام مصطفیٰ یا سید الشہداء یا سید الشہداء. سرکار امیر حمزہ سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکہ السلام علیکہ یا سیدنا یا سیدنا مصعب بن عمیر مصعب بن عمیر و سیدنا وسیدنا عبداللہ بن جہش عبداللہ بن جہش و جمیع شہدائے احد وجمیع شہداء احد رضوان اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی علیہم علیہم اجمعین. اجمعین. ایک بار سورہ فاتحہ اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے.